کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خالص ہے، اور درود و سلام آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ اسلام کا نیا سال یعنی 1443 ہجری شروع ہوا ہے، اور اس کی آج 3 تاریخ ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونے کے بعد ہم یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں کہ یہ محرم الحرام جو مہینہ ہے، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورۃ توبہ کے اندر یہ بات واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر فرمائی۔ اور یہ زبردست بات ہے، جاننے والی بات ہے، اور یہ ایک باریک معلومات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر آپ کو دے رہا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، یعنی ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان کے حرمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کر رہا ہے کہ جب سے ہم نے آسمان اور زمین اور کائنات کو پیدا فرمایا، اسی دن سے میرے لوح محفوظ میں اور انسانوں کے حساب اور اعداد میں مہینوں کی تعداد گنتی 12 مقرر کی، اور ان 12 میں سے 4 کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت ہی متعین کر دیا کہ ان 12 میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، لہذا 4 کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ان 4 میں سے 4 کون کون مہینے ہیں؟ تو ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بخاری شریف اور بھی دیگر کئی ایک حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 پے در پے اور ایک بیچ میں آتا ہے۔ 3 پے در پے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں پے در پے آتے ہیں، یعنی 11واں مہینہ ذوالقعدہ، 12واں مہینہ ذوالحجہ، اور پھر اسلامی نیا سال یعنی پہلا مہینہ محرم، یہ 3 پے در پے ہے۔ اور بیچ میں ہے رجب۔ رجب یہ مضر قبیلہ کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، تو اس اعتبار سے یہ رجب المرجب بھی کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں سے۔ تو 3 پے در پے ہیں اور ایک بیچ میں آتا ہے، تو کل ملا کر 4 مہینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان حرمت والے مہینوں کا ہم کیسے لحاظ رکھیں گے، کیسے خیال رکھیں گے، اور کیوں ان کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے، کہا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، آپ ان کو کہیے کہ اس میں قتال، جدال اور لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ یہ آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت سے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت کے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ذالک دین القیم، اور یہی سیدھی بات، سیدھا دین اور درست دین ہے، یعنی دین نے اس کو مقرر کیا ہے کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہوں۔
پھر اللہ کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس میں قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر کئی ایک صحابہ کرام اس کی تفسیر میں یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کاموں کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس پر اجر زیادہ کر دیتا ہے، اور ظلم اور گناہ کے جو کام ہیں ان میں ان کے گناہوں کو، ان کے سزاؤں کو بڑھا دیتا ہے، یعنی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان مہینوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص کر جو محرم الحرام ہمارے درمیان ہے اور جس کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عین احکام کے مطابق اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اور یہ حرمت والا مہینہ اللہ کے رسول نے نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ کے پہلے کے انبیاء نے بھی نہیں بنایا ہے، بلکہ ان لوگوں نے آپ کے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ نے اس کو حرمت کا مہینہ بنایا۔ اس محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم بھی کہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے کو، محرم الحرام کو، اللہ کے رسول نے شہر اللہ المحرم کہا، یعنی محرم اللہ کا مہینہ۔ تو اللہ نے اس کو حرمت والا قرار دیا اور اس کام کو کہا اپنے تمام انبیاء کو کہ اس کی آپ تعمیل کریں۔ یہاں تک کہ جاہلیت والے بھی اس کا خیال رکھتے تھے، یعنی کفار مکہ جو تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کے حرمت کا خیال رکھتے تھے، مگر افسوس ہے ہم نام نہاد مسلمانوں پر، جو کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، نہ جانے کون کون سے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ سبھی مسلمان ہیں، ہم سبھی حقدار ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ جنت کسی کی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم آج موجودہ مسلمان کفار اور مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں کہ وہ ان مہینوں کے حرمت کا خیال رکھتے ہیں، مگر ہم ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں جنت کی چاہ پڑی ہے، لیکن اللہ کے حکم، اللہ کے احکام کی تابعداری یہ ہمارے اندر نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، خاص کر محرم الحرام جو ہمارے درمیان ہے، اس کی اہمیت اور حرمت کا اندازہ کتاب و سنت کے مطالعے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت، یعنی جب مکہ میں تھے تب بھی، اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محرم کے 10 تاریخ کا یعنی روزہ رکھتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہود اور نصارہ بھی اس دن کا خوشی مناتے ہیں، تو آپ نے اس کی وجہ جانی تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائے تھے، لہٰذا انہوں نے 10 محرم کا روزہ اللہ کے شکریہ کو ادا کرتے ہوئے، یعنی شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا مطلب حسین کے کربلا میں شہید ہونے کا دن نہیں۔ یوم عاشورہ کا مطلب ہوا محرم کی 10 تاریخ۔ عربی زبان میں عشر کہتے ہیں 10 کو، عاشورہ کہتے ہیں 10واں دن، چاہے وہ جس مہینے کا بھی، مگر یہ لفظ شریعت نے خاص کر دیا محرم کے لیے، عاشورہ کا لفظ، یعنی محرم کے 10 تاریخ کو جب آپ کہیں گے عاشورہ تو اس سے مراد یہی سمجھا جائے عمومی طور پر۔ لیکن اگر آپ عربی گرامر کے حساب سے کہیں گے عاشورہ تو اس سے مراد محرم کا 10 تاریخ نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی مہینے کا 10 تاریخ، اس کا مطلب عاشورہ ہوگا۔ تو یہ
कुछ चीज़ें हैं, जैसे रसूल है, तो रसूल का माना क्या हुआ? डाकिया, कासिद, जिसको हम लोग पोस्टमैन कहते हैं, तो यही माना। लेकिन ये एक खास इस्तिलाह बन गया कि अब रसूल का मतलब होगा कि वो जो अल्लाह की तरफ से हमें दीन की बातें बताने आए, जिनके ऊपर अल्लाह का कलाम नाज़िल। तो इस तरह से कुछ चीज़ों के अल्फाज के माना तब्दील हो जाते हैं। ये कोई बहुत अहम बात नहीं है, ग्रामर के हिसाब से है। तो यहाँ आशूरा के रोज़े की अहमियत को बयान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जाना और देखा तो आपने उम्मत को हुक्म दिया कि वो लोग भी आशूरा का रोज़ा रखें, यहूद की मुखालफत करें, नसारा की मुखालफत करें। वो इस दिन खुशी मनाते हैं, अपनी औरतों को सजा संवार कर लाते हैं, जैसा कि बुखारी, मुस्लिम और भी हदीस की किताबों में मौजूद है कि वो ये अमल करते थे। तो उस दिन इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम रोज़ा रखें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। ये रोज़ा रमज़ान के रोज़ा फ़र्ज होने से पहले फ़र्ज था, यहाँ तक कि सहाबाए किराम अपने बच्चों से भी ये रोज़ा रखवाया करते थे। जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज किया गया तो इस रोज़े को नफिल यानी सुन्नत में दाखिल कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसका जी चाहे 10 मुहर्रम और 9 का रोज़ा रखे और जिसका जी नहीं चाहे नहीं रखे, लेकिन इसकी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज, फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? तहज्जुद की नमाज, जिसको तरावी की नमाज भी हम लोग रमज़ान में कहते हैं। तो फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज क्या है? तरावी यानी तहज्जुद की नमाज। और फ़र्ज रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रम के आशूरा का रोज़ा है। तो ये इसकी अहमियत और फजीलत को वाज़ेह करती है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि सहाबाए किराम अपने बच्चों से भी ये रोज़ा रखवाते थे, और जब बच्चे भूख से तड़पने लगते थे तो इफ्तार का वक्त करीब होता था तो सहाबाए किराम अपने बच्चों को खिलौने दे दिया करते थे, जिससे वो खेले और अपने दिल को बहलाएं, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त हो जाता था। तो ये है इस रोज़े की अहमियत और फजीलत। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की एक फजीलत ये भी बयान की कि अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रोज़ा के रखने वाले के गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। इससे पहले जो महीना गुजरा हुर्मत वाला, जिसको हम जुल्हिज्जा कहते हैं और जो साल का आखिरी महीना है, इसमें अरफा का रोज़ा है। अरफा के रोज़े की फजीलत ये बयान की गई है कि वो 1 साल आइंदा और 1 साल गुज़िश्ता, यानी उस साल जो आप गुनाह किए वो सारा माफ़ हो गया, और ये जो साल नया चल रहा है इसमें भी जो आने वाले आपके गुनाह हैं वो सब माफ़ कर दिए गए, पेश की आगे से पहले से ही माफ़ कर दिया गया। और फिर जो मुहर्रम शुरू हो रहा है तो इसका फिर आप आशूरा का रोज़ा यानी 10 तारीख का रोज़ा रखेंगे तो मज़ीद 1 साल के गुनाह पीछे का माफ़ कर दिया जाएगा। ये हदीस बताती है हमें। तो इस रोज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लिहाजा हमें ये रोज़ा रखना चाहिए और अपने बच्चों से भी रखवाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरते दम तक इस पर मुदावमत इख्तियार की है। और इसका सबसे अदना दर्जा ये है कि आप 10 तारीख का रोज़ा रखें। हदीस के अंदर है कि 10 तारीख का भी रोज़ा रखना है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसके साथ चाहिए कि वो 1 दिन पहले रोज़ा रख लें, यानी 9 तारीख का, और अगर 9 तारीख का नहीं रख सकता, 10 का रखा, तो फिर उसको चाहिए कि 11 का रख लें। उलमाए कराम, मुहद्दिसीन कराम कहते हैं कि सबसे कम सवाब ये है, कम अदना दर्जा, कि आप 10 तारीख का रोज़ा रखें। उससे आला ये है कि आप 9 और 10 तारीख का रोज़ा रखें, और उससे भी आला व अफजल अमल ये है कि आप 9, 10 और 11 तीनों दिन रोज़ा रखें। तो ये आशूरा के, मुहर्रम के 9, 10, 11 के रोज़ा रखने की फजीलत बयान की गई है। और इसकी फजीलत ये है कि आपके 1 साल पीछे के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, मग़फ़िरत कर देगा। तो इस एतबार से हमें इस महीना को समझना चाहिए और इसके मुताबिक इसकी हुर्मत का लिहाज करते हुए इसमें अमल करना चाहिए।
اور اس کی شرعی حیثیت بھی یہی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں آپ کو اس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حرمت والے مہینے میں اگر آپ نیکی کے کاموں کو زیادہ کریں، نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں ان مہینوں میں، اسی طرح سے آپ اس میں صدقہ و خیرات اور زیادہ سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں تو یہ آپ کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ برکت دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کے اعمال جو آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ جو پہلی محرم کو اتنا بار سورت پڑھے، یہ کریں وہ کریں، اس کے لیے سال بھر رزق کا فراوانی ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے تواریخی حیثیت میں بھی بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں جن میں اکثر جھوٹی باتیں، جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو نوح علیہ السلام کا کشتی جوڑی پہاڑ پر رکا، اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فلانا کام کیا، فلانا کام کیا، اسی تاریخ کو پہلی بار زمین پر بارش برسی، اور نہ جانے کیا کیا بہت ساری باتیں لغو بیان کی جاتی ہیں۔ اس کا محرم الحرام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹی باتیں ہیں۔ صحیح بات جو ہے وہ آپ کو بیان کر دی گئی، یہی صحیح ہے، اس کے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اسی طرح سے اس ماہ محرم یا حرمت والے مہینے کو تاریخی طور پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، شرعی حیثیت اس کی ختم کر دی جاتی ہے، اور تاریخی طور پر کیا حیثیت دی جاتی ہے؟ وہ حیثیت یہ دی جاتی ہے کہ اس کے 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یزید نے ان کی شہادت کے لیے پروپیگنڈا کیا، اور نہ جانے کیا کیا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، جو کہ تحقیقی طور پر ناقابل قبول ہے، یعنی یہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تاریخ یہ ضرور بیان کرتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور محرم الحرام کے 10 تاریخ کو ہی ہوئی ہے یا پھر 9 تاریخ کو ہوئی ہے، تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے، بہرکیف جو بھی ہو تو 10 تاریخ کو ہی آپ مان لیں، 10 تاریخ کو ہی شہادت ہوئی ہے۔ مگر یزید نے اس کے لیے سازش کی ہے، تاریخ جس کو کہتے ہیں صحیح تاریخ اور حقیقی تاریخ، تاریخ میں صحیح تاریخ اور حقیقی تاریخ نے اس بات کو بیان نہیں کیا، یعنی اس نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یا ان کو شہید کروانے کے لیے یزید نے کوئی پروپیگنڈا رچا، کوئی سازش کی، اور اس سازش کے تحت انہیں کوفہ بلایا گیا، بصرہ بلایا گیا، ایسی بات تاریخ بیان نہیں کرتی، تاریخ یہ بات بیان نہیں کرتی، اس لیے ہمیں اس پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس تاریخ کی اگر آپ کے اندر خواہش ہے، جذبہ ہے، تو تلاش کیجئے، پڑھیے تاریخ کی کتابیں کیا بیان کرتی ہیں، اس کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر حقیقت ہے اور کتنا زیادہ حقیقت کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی یہاں تک کہ شہید ہونے کے دن تک یزید کے متعلق ایک بھی لفظ ایسا نہیں کہا ہے جس سے ان کے کریکٹر پر داغ اٹھتا۔ تو آپ اور ہم یزید کو زیادہ جانتے ہیں، آپ اور ہم یزید کو تو زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس سے پہلے ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ بیان کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں شہید کیا جا رہا ہے، یزید اس کے پروپیگنڈا میں شامل ہے، جو بھی باتیں ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، اس وقت ان کے عقد میں جو بیوی ہے وہ کون ہے معلوم ہے؟ اس وقت ان کی بیوی کون ہے، کس کے رشتے کی ہے، نہیں معلوم۔ تو تاریخ پڑھیے، پتہ چلے گا۔ حضرت نائلہ، حضرت نائلہ ان کا نام ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
आखिरी बीवी है। आखिरी बीवी से मुराद जिस वक्त उनकी शहादत हुई, उससे पहले आपकी 2 बीवियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िन्नूरैन कहा जाता है, यानी 2 नूर वाले, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं और बहुत ज़्यादा फजीलत और अज़मत वाले हैं। इसी तरह से आप आइए और आगे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी 1 मुहर्रमुल हराम को मुतय्यन किया जाता है। हालांकि इनके शहादत के दिन और दफन के दरमियान में अच्छा खासा इख्तलाफ है, फिर भी गुंजाइश की हद है कि क्या है नहीं है। लेकिन आपको हम बताएं, वो हज़रत नायला अमीर मुआविया की बहन लगती थी। तो आप गौर कीजिए कि उस एतबार से यजीद हज़रत उस्मान का क्या लगेगा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी क्या रिश्तेदारी बनेगी। तो ये रिश्तेदारी की बात है, इसलिए आप ज़्यादा देखेंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि आप तारीख के सफ़हात का सही से मुताला करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यजीद को बुरा जानता हूँ, वो खिलाफत के लायक नहीं है। आपको एक नुक्ता और बता दें कि हज़रत यजीद को खिलाफत पर क्यों बैठाया गया। जब आपसे उम्र दराज सहाबाए कराम मौजूद थे, जैसा कि बताया जाता है, और ज़िक्र शहादत में आप सुनते भी हैं कि सहाबाए कराम को इसने जो है तौहीन की, नवासा रसूल को कत्ल करा दिया, लानती था, बहुत सारी बातें यजीद के खिलाफ बोली जाती हैं। हम यजीद की सफाई नहीं दे रहे हैं, मगर हम आपको ये बता रहे हैं कि आप तारीख के सफ़हात को पढ़ें। जो सही तारीख है, जिसको सही तारीख में सही मुअर्रिखों ने भी बयान किया है और झूठे मुअर्रिखों ने भी अपनी किताबों में इस तारीख को लिखा है। ताज्जुब की बात यही है, और यानी एक बारीक नुक्ता है और लतीफ़ा है कि ऐसी हकीकत है कि जिसको सही मुअर्रिखों ने भी लिखा है और झूठे मुअर्रिखों ने भी लिखा है। यानी सही ने तो सही लिखा ही है, मगर झूठे लोगों ने भी उसको सही माना है और उसको अपनी किताब में जगह दी है। तो ये आप बताइए कि हज़रत यजीद को आखिर क्या वजह बनी कि सहाबाए कराम जो उनसे उम्र में भी बड़े थे, तजर्बे में भी बड़े थे, उसके बावजूद यजीद को अमीर मुआविया ने अपने बाद जानशीन क्यों बनाया? मालूम है? नहीं मालूम। तो आप पढ़िए, शी तारीख की किताबों को उठाकर पढ़िए, सुन्नी जमात की किताबों को उठाकर पढ़िए, हुसैनी जमात की किताबों को उठाकर पढ़िए, यजीदी जमात के तारीख की किताबों को उठाकर पढ़िए। सब में यही लिखा है कि हज़रत हुसैन के खिलाफत पर आने और अमीर मुआविया के खिलाफत पर आने और यजीद के खिलाफत पर आने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि 35 हिजरी के अंदर 18 जुल्हिज्जा का वो दिन है कि जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते दामाद ज़िन्नूरैन को शहीद किया गया। और उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और उन्होंने अपने घर में कैद होने के 40 दिन गुजारे, 10 दिन नहीं। और 10 दिन तो ये झूठी बात है, बहरकैफ मैं तारीख से नहीं लड़ना चाहता, 10 दिन आप कह लें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे वाक़या करबला को तो 10 दिन नहीं, 1 दिन की बात है। सुबह को हज़रत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दोपहर तक सारा मामला ख़त्म हो जाता है। इतने ही देर का वक्फा, इतने ही देर में सारे काम हो गए। जिसको ये जाकिर बयान करते हैं ना रो रो कर, 10 दिन तक, 10 दिन का वाक़या है ही नहीं, 1 दिन का वाक़या है। 1 दिन में ही सारा काम कर लिया गया, मगर इधर 40 दिन गुजर रहा है और कोई उनको पानी नहीं दे रहा है। वो उसके मुकाबले नफली रोज़ा रखकर गुजार रहे हैं
اور سمندر کے کھارا پانی پی رہے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ بات حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ عثمان پر پانی بند کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر میں محصور ہیں، تو وہ پانی کا مشکیزہ لے کر ان کے گھر پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپورٹ میں جاتے ہیں کہ ان پر کوئی باغی حملہ نہ کرے، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ ان کا مقام جانتے ہیں، یہ ہم مومنوں کی ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، یہ وہ بیوی ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کی جانب سے آ کر سلام پیش کرتے ہیں، اور احادیث رسول میں ان کا بہت زیادہ مقام ہے۔ بہت ساری روایتیں مردوں میں ابو ہریرہ سے اور عورتوں میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ حدیث کا ایک کثیر ذخیرہ، وہ جاتی ہیں مشکیزہ لے کر، بلوائی ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کے مشکیزے کو چھین لیتے ہیں اور ان کے اونٹ کے پاؤں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح توہین کی جاتی ہے اور پانی نہیں پہنچنے دیا جاتا ہے، مگر یہ شیعی ذاکر اور شیعی لباس میں کھلے ہوئے ملے ہوئے سنی ذاکر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور سنت ان کے پاس چونی بھر نہیں ہے، بدعات کا ذخیرہ لیے بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام پوچھو تو کہتے ہیں اس بدعت حسنہ ہے، اس کا کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، تعزیہ بنانا بدعت حسنہ ہے، میلاد پڑھنا بدعت حسنہ ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ بدعت حسنہ ہے۔ تو سنت کس نام سے تم بنے ہو سنی؟ جب بدعت حسنہ ہی ہے تو سنی کہاں سے ہو گئے؟ تم بنو اہل بدعت حسنہ، تمہارا نام رہے گا اہل بدعت حسنہ، یعنی وہ بدعتی جو حسنہ کو قبول کرے۔ سنی کیسے ہوگا؟ سنی تو وہ ہوگا جو سنت رسول پر چلے گا نا۔ تو غور کیجئے کہ ان کو پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کرتوت کس نے کیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا، جو ایک یہودی شخص تھا، اور اس نے حضرت عثمان اور خلافت نبوت پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سیاسی ایک حربہ ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو پہلے اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اگر کہیں گے کہ حضرت عثمان ایسے ہیں ویسے ہیں تو صحابہ کیا کوئی عام آدمی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ان کا اتنا عزت رتبہ اور مرتبہ ہے۔ تو اس لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ ایک سیاست لگاتا ہے، پولیٹکس، جیسے کہ یہاں بھی چلا جاتا ہے اور پورے دنیا کے اندر یہ ایک سیاسی حربہ ہے۔ تو وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ والیان گورنر، یعنی گورنر جو ہوتے ہیں والیان صوبہ ہوتے ہیں، جیسے یہاں کے ایم ایل اے ہیں، مکھیا ہیں، یہ لوگ ہیں، ان لوگوں پر پہلے وہ انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے فلانے ایسے نہیں ہیں، فلانے نے یہ کام نہیں کیا، اس طرح کا ایک جماعت تیار کرتا ہے۔ اس کے جماعت میں نئے نئے اور لال بجھکڑ جو ابھی بہت سارے ہیں نا، ہمارے سینٹرل حکومت کے ساتھ لال بجھکڑ ان کو کہا جا سکتا ہے، یا پھر ان بھکت کو کہا جاتا ہے، ایک ان کا نام ہو رہا ہے لال بجھکڑ۔ تو یہ لوگ اسی طرح کے لوگ، تو ان لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اب سیاست پر، حکومت پر، خلافت پر انگلیاں اٹھاتے اٹھاتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچ گیا تو سب داغداری ہے، تو خلیفہ کیسے صاف ستھرا ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی بہر گئے یہ ایک راستہ بنا لیا جاتا ہے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ جو ان کا آخری دن ہے، اس دن وہ دو باتیں کہتے ہیں عبداللہ ابن السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے، جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی تو یہ اسلام لائے اور اسلام میں بھی بہت بڑے عالم دین ہو گئے۔ تو ان سے وہ بیان کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت کو تو سمجھاتے ہیں، وہ تو مان ہی رہے ہیں، مگر بلوائیوں کو بھی سمجھاتے ہیں، یہ فسادی نہیں مانتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہودی کے بچے تم ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ تاریخ گواہ ہے اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں عبداللہ ابن السلام کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہودی کے بچے تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، کتنے دن کے مسلمان ہو،
تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ نے ہم کو یہودی جب بنایا تھا، ابھی تو ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ایمان پر ہیں۔ تو وہ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ انہی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے شام کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یعنی رات میں، اور انہوں نے کہا کہ عثمان کیا حالت ہے تمہاری؟ ہم نے کہا کہ اللہ نے جیسا رکھا۔ تو اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا، ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پوچھا کہ عثمان کیا تم گھر میں محصور رہنا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے عثمان، آج شام تم میرے ساتھ افطار کرنا۔ اس خواب نے مجھے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا ہے عبداللہ ابن سلام کہ آج بلوائی مجھے شہید کر دیں گے، آج وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور انشاءاللہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں افطار کروں گا۔ اسی شام کا واقعہ ہے کہ وہ دیوار مار کر آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو خواب کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں مگر افسوس ہے اس بات پر مجھے عبداللہ ابن سلام کہ یہ لوگ بے وجہ حکومت کی لالچ میں ہمیں قتل کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عنقریب اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور اس قمیص کے اتارنے کے لیے تمہارے خلاف بہت ساری سازشیں ہوں گی، تم اپنے قمیص کو پہنے رہنا، اللہ تمہارے اوپر صبر کو نازل کرے کہ تم صبر کے ساتھ رہنا اور اس قمیص کو مت اتارنا۔ اور وہ یہی قمیص خلافت کی قمیص ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے جہاں تک کہ وہ جب مجھے قتل کر دیں گے اس کے بعد سے قیامت کی صبح تک وہ ایک ساتھ کبھی بھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، نہ ایک ساتھ اپنی خلافت پر قائم رہ سکیں گے۔ یہ وہی نتیجہ ہے جو آج ہمارے درمیان چلا رہا ہے، اور وہیں سے خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی انگلی اٹھایا گیا، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بیٹے تھے ان کے خلافت پر بھی انگلی اٹھائی گئی، اور پھر حسین کو تو مشق ستم بنایا جانا تھا ہی، اور اس کے بعد مزید صحابہ کرام کو کی تان و تشنیع ان کی بے عزتی کی جانی تھی، جس چیز کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، اور انہوں نے تمام صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم نبی کے ساتھیوں کی توہین کی جائے اور اس سے امت زیادہ گناہگار ہوتی جائے، اس لیے میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں ہی صحابی ہوں تو میرے خلافت کے بعد ہم اپنے بیٹے کو سامنے رکھتے ہیں۔ خلافت وہ نہیں چلا رہے تھے، یزید نہیں چلا رہے تھے، اگر نہیں معلوم تو کتاب پڑھیے تاریخ کی، وہ صرف سامنے تھے۔ خلافت 150 صحابہ کرام چلا رہے تھے آپ کے معیت میں بیٹھ کر کے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اکثر کے نام آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، تو غور کیجئے اور جانیے، سیکھیے۔ اس لیے یزید کو خلافت پر بیٹھایا گیا، مگر بلوائیوں نے پھر اپنا سوسا پھینکا حضرت حسین کی طرف۔ تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں، کیوں مدینہ سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا، بتایا گیا ہوگا، کیا بتایا گیا ہے آپ بتائیے، کیا سنے ہیں؟ حضرت حسین مدینہ سے کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ حق و باطل کے لیے، یزید سے لڑنے کے لیے، یزید کو کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، وہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، مگر اس کے لیے وہ نہیں جا رہے ہیں۔ یہ شیعی مورخوں نے بھی لکھا ہے، سنی جماعت کے مورخوں نے بھی لکھا ہے، یزیدیوں نے بھی لکھا ہے، حسینیوں نے بھی لکھا ہے۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے خطوط لکھا ہے ان سے مل کر ہم یہ کہیں اور سمجھائیں کہ خلافت میں انگلی نہیں کرنی چاہیے، تم لوگ ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور یزید کو خلیفہ رہنے دو۔ مگر یہ جانتے ہیں تو الٹے وہ لوگ ان کو قید کر لیتے ہیں۔ کیوں قید کر لیتے ہیں؟ کہ یہ تو ہو گیا یزیدی، اب اگر یہ یزید کے پاس چلا گیا تو سارا بھنڈا پھوڑ دے گا، تو کربلا کے میدان میں انہیں گھیر کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ کربلا نہیں گئے، کربلا ایک جنگل کا جگہ ہے،
کربلا تھوڑی گئے تھے, کوفہ میں گئے تھے, کوفہ گئے تھے نا, تو کربلا میں شہید کیسے ہوئے؟ کوفہ میں شہید ہونی چاہیے تھی, لیکن انہیں کوفہ پہنچنے ہی نہیں دیا گیا, اور وہاں سے وہ جو 3 باتیں کہے تھے کہ یا تو ہمیں آگے چلے جانے دو, یا پھر ہم جہاں سے آئے ہیں چلے جانے دو, تو کیوں کہنے لگے جہاں سے آئے ہیں چلے جانے دو؟ اور تیسری بات کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ تینوں میں سے کوئی کا موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا, اور یزید کے پاس تو ہرگز آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اس کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے خلافت سے. کہانی کا آغاز وہ ہے اور کہانی کا اختتام یہ ہے, لیکن اختتام ہی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے, اور آغاز اس کے درمیان یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. تو غور کرنے والی بات ہے. اسی طرح اس تعلق سے ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیں اور بات ختم کرتے ہیں کہ اسلامی جو نیا سال ہے اس کی مبارکبادی دینا مباح, یعنی آپ خود نہیں دیں پہلے, لیکن اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کے لیے دعائے خیر کر دیں. مگر ہم لوگوں نے عیسوی یا عیسائیوں کی نقالی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو آپ سے پہلے ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں. تو اس درمیان میں جو لوگ تھے وہ کس اسلامی نئے سال کی مبارکباد دیا کرتے تھے؟ اسلامی نیا سال بنا ہی نہیں تھا تو مبارکبادی کیسے دیں؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا کہ آپ اپنے خلافت کے 2.5 سال گزر جانے کے بعد, آپ 10 سال حکومت کیے, 10 سال میں 2.5 سال گزر گیا, تب ایک خط آپ کو آیا. سن 17 ہجری میں خط ایک آیا جس پر لکھا ہوا تھا شعبان. شعبان. تو آپ نے کہا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سا شعبان ہے, جو گزر گیا وہ, یا جس میں ہم ہیں, یعنی جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا, اس شعبان کا یہ لیٹر ہے, دستاویز ہے, یا جو آنے والا شعبان ہے اس کا ہے, کس کا ہے؟ اب مارچ لکھ دیجئے گا تو مارچ سے مطلب کون سا مارچ؟ یہ والا مارچ, یا آنے والا مارچ, یا گزر گیا جو مارچ؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو آپ نے پھر صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ ہم لوگ ایک ایسی تاریخ متعین کریں جس کے بارے میں سب کو پتہ چلے. تو سب کو پتہ چلنے کے لیے ترتیب دیا گیا. تو اس وقت یہ اختلاف آیا, یعنی سمجھوتے میں, مشورے میں, کہ آپ کے یعنی اسلامی کیلنڈر کو کیسے ترتیب دیا جائے. تو کسی نے کہا آپ کی نبوت کے دن سے, کسی نے کہا آپ کی پیدائش کے دن سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا نبوت کے دن سے, کسی نے کہا آپ کے وفات کے دن سے, اور کسی نے یہ کہا کہ آپ کی ہجرت کے دن سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص یہ مشورہ دیا. تو آپ اور تمام صحابہ کرام کہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ ہجرت کے دن سے متعین کیا جائے, کیونکہ آپ کی پیدائش محل نظر ہے, صحیح پتہ نہیں ہے کہ کب آپ پیدا ہوئے ہیں. یہاں ہے کہ میلادیں مناتے ہیں, صحابہ کرام نے بھی منایا, اولیاء کرام نے بھی منایا, فلانا نے بھی منایا, میرے باپ نے بھی منایا. آپ تو دیتے ہو, اور صحابہ ہی کو پتہ نہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے. تو اسی لیے صحابہ نے کہا کہ اسلامی تاریخ کو اگر ہم متعین کر رہے ہیں تو آپ کی پیدائش سے تو بغیر صورت ہو نہیں سکتا. رہا آپ کی نبوت تو یہ بھی ہمیں صحیح پتہ نہیں, اور رہی آپ کی پیدائش یا وفات تو اس دن سے اگر ہم کریں گے تو بار بار یہ بات آئے گی ہمارے ذہنوں میں کہ اس دن آپ وفات کیے, تو اس سے ہم کو دکھ پہنچے گا, ہم مسلمانوں کو رنج پہنچے گا. کہ الگ بات ہے کہ پوری حلوہ ملیدہ والے کہتے ہیں کہ نبی کے وفات کے دن کو حامیان سنت نے خوشی کا دن بنا دیا, عیدوں کا دن بنا دیا. تو یہی تو اصلی نبی کے دشمن ہیں. صحابہ کرام اور ان کے سنت پر چلنے والے کہاں ہیں؟ انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ اگر ہم آپ کی وفات کے دن سے کیلنڈر کو ترتیب دیں گے تو ہمیں دکھ پہنچے گا کہ اس دن آپ وفات پا گئے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی والے دن کو مخاطب کریں گے, اور وہ دن ہجرت کا دن ہے, لہٰذا ہم لوگ کیلنڈر ہجری سے ترتیب دیں گے. تو جب ہجری سے ترتیب دینے کی بات آئی تو وہ ہجرت مکمل ہوئی ربیع الاول میں,
تو کہا گیا کہ ربیع الاول سے نہیں محرم پہلا مہینہ رکھا جائے، اس لیے کہ آپ نے محرم سے تہیہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کے جتھے کو محرم سے ہی ہجرت کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا محرم پہلا مہینہ ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس کو ترتیب دیے اور اس طرح اسلامی کیلنڈر ہمارے درمیان آیا۔ لہٰذا سلف و صالحین سے، صحابہ کرام سے نئے سال کی مبارکبادی ثابت نہیں، اس لیے اگر کوئی آپ کو دعا دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں دعا دے دیں، لیکن اس کو سنت اور دین کا حصہ مت سمجھیں۔ دوسری چیز، ایک چیز اور وضاحت کر دیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو بات جب آتی ہے تو تاریخ دیکھیے گا تو تاریخ سے پتہ چلے گا کہ آپ کے شہادت کا دن 30 یا 29 ذوالحجہ بنے گا، ایک محرم نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے 26 محرم الحرام 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ کیا ہے، 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو آپ پر حملہ کیا گیا۔ اب آپ حملہ کے بعد اگر 4 دن بچتے ہیں، جیسا کہ حملے کے بعد 4 دن تک آپ کا دوا علاج چلا، تو 4 دن اگر آپ بچتے ہیں تو 26 اور 4 30 بنتا ہے، تو 30 ذوالحجہ آپ کی وفات کا دن ہوتا ہے، اور 1 محرم آپ کے تدفین کا دن ہے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے۔ اور اگر کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ 27 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، تو 27 ذوالحجہ کو اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد 4 دن، تو 27 اور 4 31، یعنی 1 محرم الحرام آپ کی وفات کا دن بنتا ہے۔ لیکن آپ کو یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس مہینے میں وہ حملہ کیے جاتے ہیں، ان پر حملہ کیا جاتا ہے، وہ مہینہ اگر 29 کا بنتا ہے تو پھر 1 محرم الحرام ہوگا، اور اگر 30 کا بنتا ہے تو پھر آپ کی وفات کا دن 1 محرم الحرام ہوگا، اور اگر 26 کو لیں گے تو پھر 29 ہوگا یا 30 ہوگا۔ اسی لیے اس میں آپ یہی جانیں کہ 1 محرم الحرام آپ کے دفن کیے جانے کا دن ہے، آپ کے وفات کا صحیح دن جس دن آپ مر چکے وہ 30 یا 29 ذوالحجہ ہے، اور حملہ جو کیا گیا وہ 26 یا 27 ذوالحجہ ہے۔ اسی لیے اس تاریخ کو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ یہ محرم الحرام کے متعلق ساری باتیں جو صحیح طور پر تواریخ سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ آپ جو بھی محرم میں جوڑیں گے یا اس کو اضافہ کریں گے وہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اور سوائے جھوٹی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام کی تاریخی شرعی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی طرح کے اعمال لے کر پیش اور حاضر ہو، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور